اس وقت اگر نیوز سائیکل دیکھیں تو دو خبریں بہت زیادہ چل رہی ہیں. امین گنڈاپور کہاں گئے اور دوسری کے آئینی امینڈمنٹس کہاں سے آ رہی ہیں اور کب آ رہی ہیں. باقی بیچ میں ریسٹ از جسٹ نوائز. اور یہ ایشو اتنا بڑا بن گیا ہے کہ امین گنڈاپور صاحب کو بھی جب وہ واپس ری سرفس ہوئے 24 گھنٹوں کے بعد تو انہیں اب تک 2 دفعہ اسمبلی میں تقریر کرنی پڑی ہے, ایک وی لاک کر چکے ہوئے ہیں اور ابھی تک بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے کمال کر دیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو کے پی انٹر ہو گیا تھا صبح ناشتے کے وقت, لیکن اس کے بعد کیوں ان کو 12 ضلعوں میں سے گزرنا پڑا, کیا ہوا, وہ کلیریفیکیشن نہیں آئی. کیونکہ وہ تو وزیر اعلیٰ تھے, اگر چاہتے تو وہیں سے فون کرتے, جس ڈی پی او کے گھر میں تھے تو ان کا ہیلی کاپٹر بھی آ سکتا تھا ان کو لینے, ان کی سیکیورٹی آ سکتی تھی. بہرحال وی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ اینی ون, لیکن بہت سے ابھی بھی ڈسکنیکٹڈ پوائنٹس ہیں. لیکن یہ زیادہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کا انٹرنل میٹر, جو ان کے لوگ جواب لیں یا نہ دیں, جو لوگ جلسوں میں جاتے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ بھیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آئینی امینڈمنٹس یہ ہیں اصل چیز. اور جو لیٹسٹ اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے جو جے یو آئی کے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے گورنمنٹ کا ڈرافٹ. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ 1-2 چیزوں پہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا. مثلاً ایک ہے ججز کا ٹرانسفر, ہائی کورٹ کے ججز کا, اس پہ بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب نے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. کل میرے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ, مگر ہم اس کو بریکنگ پوائنٹ نہیں بننے دیں گے. فائز عیسیٰ صاحب پہ میری اطلاع کے مطابق ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے, تو اس بات کو چھوڑ دیں. اور ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی کہ اب ہاٹ فیورٹ جو اس وقت گورنمنٹ سرکلز میں بات ہم سن رہے ہیں, فیڈرل جو کورٹ ہے آئینی کورٹ, اس کے لیے امین الدین خان صاحب کا نام بڑا اسٹرانگلی لیا جا رہا ہے. اور اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ بڑے آرام سے منصور علی شاہ صاحب کو بھی سپریم کورٹ کا جج ایلیویٹ کرنے میں, چیف جسٹس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ پھر پاورز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائیں گی. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہم نے کہا پروگرام کے پہلے حصے میں اس طرح بات کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, ایمننٹ لائر اینڈ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم. اچھا ایک سوال پہلے کوئکلی, ایز سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی, یہ جو ساری امین گنڈاپور صاحب کی مسٹیریس ڈس اپیرنس ہوئی, لاجیکلی آپ تو لائر آدمی ہیں, بال کی کھال اتارتے ہیں, ہمیں بھی کچھ سمجھا دیں. سینس بنتی ہے کہ اگر چیف منسٹر اپنے پروونس میں پہنچ جائے اور ہی از آن ہز اون گراؤنڈ, اور یہ کوئی ڈائی ہارڈ آپ کی ووٹر بیس بھی وہی ہے, سب کچھ ہے, پھر ان کو اپنے 12 اضلاع میں سے بڑا چھپ کے جا کے پہنچنا پڑے اپنے پشاور میں. ڈزنٹ میک اینی سینس. سیریسلی مجھے آئی ہیو آل دا سمپتھیز فار ہم اینڈ اور آپ کی پارٹی کے لیے, لیکن لاجیکلی ان کی اپنی سیکیورٹی, ان کا اپنا ہیلی کاپٹر, ان کا سب کچھ ایک فون کال اوے تھا. تو اگر ڈی پی او کے گھر میں ناشتہ کر رہے تھے تو یہ سب, اس کے بعد مجھے وہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم سمجھ نہیں آ رہی کہ کے پی کے اندر کیوں کرنی پڑی. جسٹ ون کویسچن, پھر ہم امینڈمنٹس پہ آ جائیں گے. دیکھیں میں تو اس میں نہیں پڑھوں, جو علی امین صاحب نے بات کی ہے آئی ول ایکسیپٹ اٹ, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی حکومت اب بھی قائم ہے نہیں ہے, ان کے خلاف کیا مقدمے بن چکے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو یہ ان کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ چیز ویسے تجسس کا باعث تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پیٹرن ہو, اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہوتا نا پھر پرابلم نہیں تھا. ہم بھی کہتے کہ یار کیا ہے, پہلے بھی آئے تھے 6-8 گھنٹے ہوئے, شو ڈال دیا پی ٹی آئی نے, اور ہم نے بھی شو ڈال دیا کہ جی کڈنیپ ہو گئے ہیں, مسنگ ہو گئے ہیں, پھر وہ نکل آئے. اینڈ دیر واز ویری مرکی ایریا, اب بھی بڑا مرکی گراؤنڈز ہیں ساری, ان کا آنا پھر جانا, پھر یو نو ایوری تھنگ از ان دیر از اے فاگ آف مسٹری اراؤنڈ اٹ. تو ویسے میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا انٹرنل میٹر زیادہ ہے. نہیں, اس کو دوسرے پہلو سے لینا, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو پھر تو ہمیں سب کو غصے میں ہونا چاہیے, ہم سب کو تشویش ہونی چاہیے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیسے مبہوس کر لیا گیا, کس نے مبہوس کیا, کون ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو پکڑ کے غائب کر دیا جائے. تو پھر تو یہ ایک ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ یہ کیا ریاست ہے ہماری. تو اس لیے اس بات کو فی الحال یہیں چھوڑ دیتی ہیں. دو ہی اس کے ورژن ہے نا, کہ یا یہ کہ ان کو کسی نے مبہوس کر لیا, پکڑ لیا, وہ تو کہہ رہے نہیں, چلیں چھوڑیں, یہ لاجک کی باتیں ہیں, چھوڑیں ان کو. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیو فیتھ,
ہم کہتے ہیں کہ ہم باقیوں پہ لاجک اپلائی کرتے ہیں ہمیں یہاں بھی کرنے دیں بٹ چھوڑیں اٹس اے ویسٹ ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے کریں doesn't matter. I agree with you. I totally agree with you.